میرے دوست میرے بھائیوں، قاری قرآن کی بات چھوڑیے، ایک عالم دین کی بات چھوڑیے، ایمان والو یہ میرے رب کا کلام گے، اس کلام عظیم کا ٹھکانہ نگی گے، اس کی برکتوں کا، اس کی عظمتوں کا، اس کے انوارات کا میرے دوست میرے بھائیوں ٹھکانہ نگی گے۔ امام الانبیاء تشریف فرما گئے، فاطمۃ الزہرا کے ابا موجود گئے، حضرت حسن حسین کے نانا موجود گئے۔ اللہ کے نبی اپنے لاڈلے صحابی سے فرماتے ہیں، اے میرے لاڈلے صحابی، میں تمہیں 5 باتیں ایسی بتاتا ہوں کہ وہ 5 باتیں ایسی ہیں، کرنا تو بعد کی بات ہے، ان 5 باتوں میں سے اگر تم قریب سے نظر ڈالو تو نظر پڑتے ہی عبادت بن جائے گی، اگر دور سے نظر ڈالو تو نظر پڑتے ہی عبادت بن جائے گی، اگر بیٹھے بیٹھے نظر ڈالو تو عبادت بن جائے گی، اگر لیٹے لیٹے نظر ڈالو تو عبادت بن جائے گی، اگر چلتے چلتے نظر ڈالو تو عبادت بن جائے گی، اگر کھاتے پیتے ہوئے نظر ڈالو تو عبادت بن جائے گی۔ صحابی نبی رسول نے جب اس بات کو سنا تو اللہ کے نبی کے سامنے صحابی رسول تڑپ گئے اور صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری جان آپ کے اوپر قربان ہو، اے اللہ کے نبی وہ ایسا عمل کیا ہے، وہ ایسا عمل کیا ہے، وہ ایسا عمل کیا ہے اے اللہ کے نبی کہ بیٹھے بیٹھے نظر پڑے تو عبادت بن جائے، چلتے چلتے نظر پڑے تو عبادت بن جائے، اے اللہ کے نبی وہ ایسا عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے ایمان والے بھائیو قرآن کو معمولی نہ سمجھو، میرے رب کی قسم یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میں نے آپ نے اس قرآن کو ہلکے پھلکے انداز میں لیا گے، میں نے آپ کو قرآن کو معمولی سمجھا گے، میرے نبی نے فرمایا قرآن کے اندر خزانے بھرے ہوئے پڑیں گے، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں سے نکلنے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، سنو میرے بھائیو، میرے رب کے قرآن کے تقدس کو سنو، میرے رب کے قرآن کی عظمت کو سنو، میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں سے نکلنے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ 70,000 فرشتوں کو اس کی حفاظت میں لگا دیتا ہے، جب تک وہ بندہ اپنے گھر پہ واپس نہیں آتا وہ 70,000 فرشتے اس کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے میرے دوست میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے اتنی عظمتوں والا قرآن، ایک آدمی وہ گے جو 2 رکعت نماز نفل پڑھی، سلام پھیرا، پھر کھڑا ہوا، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، سلام پھیرا، پھر کھڑا ہوا، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر سلام پھیرا، کھڑا ہوا، 20 رکعت نگی، 50 رکعت نگی، 60 رکعت نگی، 100 رکعت پڑھ لیتا گے۔ ایک بندہ وہ گے جو 100 رکعت نماز پڑھ لیتا گے، نفل پڑھ لیتا گے، اور ایک اللہ کا بندہ وہ گے جو قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھ لیتا گے۔ میرے رب کی قسم وہ کیسا مسلمان ہے جس کو قرآن نہ آتا ہو، وہ کیسا مسلمان ہے جس کے گھر میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، وہ کیسا مسلمان ہے جس کو بغیر قرآن کے چین آتا ہو۔ میرے دوستو میرے بھائیو یہ وہ کلام عظیم ہے میرے دوستو، ایک آدمی وہ گے کہ 100 رکعت نماز نفل پڑھ رہا، اور ایک آدمی وہ گے جو اللہ کے قرآن کی آیتیں سیکھ رہا، قل هو اللہ احد، اگر اس نے قرآن کی ایک آیت سیکھ لی 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیو یہ ہے میرے رب کا کلام، ٹھکانہ نہیں ہے اس کلام عظیم کا۔ صحابی رسول رو کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ وہ ایسا عظمت والا عمل کیا ہے کہ نظر پڑتے ہی عبادت بن جائے، بیٹھے ہوئے نظر پڑے تو عبادت، کھڑے ہوئے نظر پڑے تو عبادت، لیٹے لیٹے نظر پڑے تو عبادت، چلتے چلتے نظر پڑے تو عبادت۔ اے اللہ کے نبی عمل بتا دیں۔ میرے نبی نے فرمایا
فرمایا اے میرے صحابی وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ اگر تم 100 گز دوری پہ بھی ہو اور اللہ کے قرآن پہ کھڑے کھڑے بھی اگر تمہاری نظر پڑ جاتی ہے وہ نظر پڑتے ہی فوراً عبادت بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھکانہ نہیں ہے اس کلام عظیم کا۔ حافظ قرآن اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوست میرے نبی نے فرمایا فاطمۃ الزہرا کے ابا کا فرمان سنو، حضرت حسن حسین کے نانا کا فرمان سنو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھاتے گئے، غور کرو ایمان والو، اندازہ لگاؤ، ایک طرف میرا آپ کا بچہ ووگے، ایک طرف میرا آپ کا بیٹا وہ ہے، ایک طرف میری آپ کی بیٹی وہ ہے، اسکول جاتی ہے، اسکول گئی، 1 سال گئی، دوسری کلاس پڑھی، 5ویں کلاس پڑھی، 8ویں کلاس پڑھی، ہائی اسکول کیا، انٹر کیا، سال ہا سال لگ رہے گے، بچہ جا رہا گے، ماں باپ اس کے لیے ڈریس کا انتظام الگ، فیس کا انتظام الگ، ٹیوشن کا انتظام الگ، اس کے جانے آنے کا انتظام الگ، اس کے کپڑوں کا انتظام الگ۔ میرے رب کی قسم اس کو 10 سال اسکول میں جاتے ہوئے ہو گئے، ایک بھائی تیری اولاد ہے اور ایک اولاد تیری یہ ہے کہ پہلے دن مکتب میں جاتی ہے، آج پہلا دن اس کا مدرسے میں گئے اور مدرسے میں جا کے بیٹھتا گئے۔ یہ میں تیری بیٹی قرآن سیکھنے کے لیے مدرسے میں پہلے دن جاتی ہے، استاد اس بچے کو ایک آیت پڑھاتا گئے، 20 مرتبہ آیت پڑھتا گئے، یہ بچہ پہلے دن گھر پہ بھی نہیں لوٹ پاتا، اللہ اس کے ماں باپ کے جنت میں 20 درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے رب کے قرآن کا ٹھکانہ نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، اتنی عظمتوں والا کلام، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ والحمد للہ کثیرہ۔ آپ اندازہ لگائیں میرے دوستو میرے بھائیوں، سیدنا آدم صفی اللہ ہوں گے، میدان محشر ہوگا، میدان محشر ہوگا، تمام کے تمام انسان وہاں پر موجود ہوں گے۔ میرے دوستو میرے بھائیوں 1,24,000 پیغمبر کم و بیش وہ تشریف فرما ہوں گے، سارے صحابہ، سارے اولیاء اللہ، غوث قطب ابدال، تمام کے تمام انسان وہاں پہ موجود ہوں گے۔ مالک کائنات کہے گا او حافظ قرآن ذرا اٹھ، دنیا والے تجھے معمولی تصور کرا کرتے تھے، او حافظ قرآن دنیا والے تجھے ہلکا پلکا سمجھتے تھے، دنیا والے تجھے یہ سمجھتے تھے کہ اگر اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیا مؤذن بن کر کے رہ جائے گا، مسجد کا امام بن کر کے رہ جائے گا، مدرسے کا مدرس بن کر کے رہ جائے گا، ترقی نہیں کر سکے گا، اپنا گزارا صحیح نہیں کر سکے گا۔ او حافظ قرآن اٹھ، مجھے میری عزت کی قسم آج میں تیرے مرتبے کو ظاہر کروں گا۔ جب قرآن کریم کا حافظ اٹھے گا اور اٹھ کر کے کھڑا ہوگا مجمع میں کھلبلی مچ جائے گی۔ میرے دوستو میرے بھائیوں اس حافظ قرآن کا جب وہ اٹھے گا اس کا چہرہ اتنا دمک رہا ہوگا، اتنا چمک رہا ہوگا کہ 14ویں کا چاند اور سورج اپنی روشنی پھیلاتا ہوا شرما رہا ہوگا۔ جب یہ قرآن کا حافظ کھڑا ہوگا مجمع میں آواز آئے گی، یہ کون گئے؟ آواز آئے گی ایسا لگ رہا یہ آدم صفی اللہ ہے، دوسری طرف سے آواز آئے گی ایسا لگ رہا یہ موسیٰ کریم اللہ کے، آواز آئے گی ایسا لگ رہا یہ عیسیٰ روح اللہ کے، ادھر سے آواز آئے گی ایسا لگ رہا اسماعیل ذبیح اللہ کے۔ کوئی بول کر کے کہے گا صدیق اکبر ہے، کوئی بول کے کہے گا فاروق اعظم ہے، کوئی بول کے کہے گا علی مرتضیٰ ہے۔ آواز آئے گی نہیں نہیں، یہ میرے نبی کا ایک امت قرآن کا حافظ ہے۔ میرے بھائیوں میرے اللہ کی قسم جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے آسمان سے لے کر کے زمین تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔
جس جگہ پہ قرآن پڑھا جاتا گئے فرشتے چاروں طرف سے اس جگہ کو گھیر لیتے گئے. ابھی یہ قرآن کو پڑھنا بھی بند نہیں کرتا. اعلان ہوتا گئے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے قرآن پڑھنے والے کی مغفرت کر دی. میرے بھائیوں یہ اللہ کا کلام ٹھکانہ نہیں ہے اس کلام عظیم کا. اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ والحمد للہ کثیرہ. میں آپ حضرات کو جو اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں, میں ان مدرسے کے ذمہ داروں کو, مولانا ساجد صاحب, آپ کو اور آپ کے جتنے ساتھ دینے والے یہ محلے پڑوس کے علاقے کے لوگ ہیں, ان تمام لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں. میرے رب کی قسم کل پتہ لگے گا جس وقت میں موت آ جائے گی, اس وقت میں پتہ لگے گا یہ قرآن کریم کا حافظ, یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا, جب اس کو میرے دوست میرے بھائیوں قبرستان میں لے جایا جائے گا. او میرے بھائیوں, او محمد الرسول اللہ کے غلاموں, جب اس کو قرآن کریم کے حافظ کو قبر کے اندر اتارا جائے گا, میرے دوست میرے بھائیوں قبر کے اندر رکھا جائے گا, تمام عزیز و اقربا باہر کھڑے ہوئے ہوں گے اس حافظ قرآن کو جو یہ عمل کیا کرتا تھا میرے رب کے قرآن کے اوپر. جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا اللہ کا قرآن بھی اس کے ساتھ قبر میں چلا جائے گا. قبر کو بند کر دیا, اندھیری کوٹڑی بن گئی, ہوا کا کوئی انتظام نہ رہا, روشنی کا کوئی انتظام نہ رہا. فرشتے آئیں گے, منکر نکیر آئیں گے, آنے کے بعد میں منکر نکیر آئیں گے. یہ قرآن کریم کا حافظ جو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا, میرے رب کے قرآن کو دنیا میں رہ کے پڑھتا تھا, عمل کیا کرتا تھا, جب منکر نکیر آئیں گے اور اس سے سوال کرنا چاہیں گے, اللہ کا قرآن نورانی شکل میں, خوبصورتی کی شکل میں, انسانی شکل میں فرشتوں کے سامنے آ جائے گا. فرشتے بول کے کہیں گے پیچھے ہٹ جا, ہمیں اس سے سوال کرنا ہے, ہمیں اس سے باتیں کرنی ہے. اللہ کا قرآن کہے گا نہیں 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 میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اس کے بعد میں فرشتے کہیں گے تو کون گے, ایک طرف کو ہو, ہمیں اس سے سوالات کرنے گے. اس وقت میں اللہ کا قرآن جو انسانی شکل میں ہوگا کہے گا نگی نگی میرے سامنے سوال کرو, جو کچھ پوچھنا گے میرے سامنے پوچھو. منکر نکیر کہیں گے یہ بتا کہ تو کون ہے, وہ بول کر کے کہے گا میں اللہ کا قرآن ہوں جس کی دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا, میں اس سے الگ نہیں ہو سکتا. او میرے بھائیوں اللہ کی قسم, میرے دوست میرے بھائیوں یہ میرے رب کا کلام ہے, ٹھکانہ نہیں ہے اس کلام عظیم کا. اس کلام عظیم سے اپنا تعلق جوڑو. کتنے خوش نصیب ہیں وہ گھرانے میرے آپ کے دلوں میں سے قرآن کی اہمیت نکل گئی. اگر قرآن کریم کو ہم دل سے لگا لے, اگر قرآن کریم کو ہم اپنے سینے سے چمٹا لے, گھر میں ماں ہے, گھر میں بیٹی ہے, گھر میں بہو ہے, ماں صبح میں اٹھی فجر کی نماز پڑھی, میرے رب کا قرآن پڑھنے بیٹھ گئی, بیٹی نے نماز پڑھی, میرے رب کے قرآن کی یاسین شریف کی تلاوت کرنے بیٹھ گئی, بہو اٹھی پہلے نماز پڑھی, میرے رب کے قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی, ماں نے قرآن پڑھا, اللہ کا نور داخل کیا, بیٹی نے اللہ کے قرآن کو, قرآن کے نور کو اپنے سینے میں جمع کیا, بہو نے اللہ کے قرآن کے نور کو اپنے سینے میں جمع کیا. جب یہ ماں جو اللہ کا قرآن پڑھ کر کے بیٹھی ہے, جب یہ چائے بنائے گی, جب یہ بیٹی جو اللہ کا قرآن پڑھ کے بیٹھی ہے, جب یہ آٹا گوندھے گی, جب یہ بہو جو قرآن پڑھ کے بیٹھی ہے, جب یہ روٹی بنائے گی, میرے رب کی قسم جب اس روٹیوں کو شوہر کھائے گا, بیٹا کھائے گا, بھائی کھائے گا, میرے دوستوں میرے بھائیوں رات کے وقت جب وہ بستر پہ لیٹیں گے, لیٹ کر کے رو کر کے دعا کر رہے ہوں گے, اللہ جب تہجد کا ٹائم ہو میری آنکھیں کھل. میرے بھائیوں
ہم نے اللہ کے قرآن سے اپنے تعلق کو توڑ دیا۔ اس قرآن کریم کا ٹھکانہ نہیں، خزانے بھرے پڑے، خزانے بھرے پڑے۔ سورہ آل عمران کا ایک رکوع اخیر کا میرے نبی نے فرمایا اگر رات میں سونے سے پہلے کوئی آدمی ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پوری رات کو اس کی عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب میں اس آیت پہ پہنچا میں نے اس آیت کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے معارف، اس کے مطالب لکھنے شروع کر دیے۔ لکھتا رہا 100 نگی، 200 نگی، 500 نگی، 800 نگی۔ علامہ ابن قیم فرماتے گئے کہ 1000 صفحات لکھ دیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے معارف، اس کے مطالب ختم نگی ہوئے، 1000 صفحے لکھ دیے۔ میں نے قلم رکھا اور سجدے میں جا کر کے رونے لگا، اے اللہ تیرے قرآن کی گہرائی کا، اس کی گہرائی کا، اس کی عظمت و بلندی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کا کلام۔ اللہ کے کلام سے اپنی وابستگی پیدا کریں، اللہ کے قرآن کو خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ میرے اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے، جب تیرے دل میں یہ تمنا پیدا ہو، اے لوگو، ہم اگر کسی امیلے سے بات کرنا چاہتے ہیں ٹائم لینا پڑتا ہے، ایم پی سے بات کرنا چاہتے ہیں ٹائم لینا پڑتا ہے، منتری سے بات کرنا چاہے ٹائم لینا پڑتا ہے، کسی وزیر سے ملنا چاہے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے، او میرے بندے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ مجھے میری عزت کی قسم، جب تیرے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ میں اپنے اللہ سے مل لیتا، اپنے رب سے بات کر لیتا، اپنے رب سے گفتگو کر لیتا، میرا اللہ کہتا ہے، او میرے بندے، میرا قرآن پڑھنا شروع کر دیا کر۔ جب تو میرا قرآن پڑھتا ہے اس وقت میں تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے اس کلام عظیم کو سینے سے لگائیں، اللہ کے اس کلام عظیم کو میرے دوستو، میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے آباد کریں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جو آدمی رات میں سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، رب ذوالجلال کی چوکھٹ پہ سر رکھ کر کے سوتا ہے۔ یہ ہے میرے رب کا کلام۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مبارک ہو یہ مکتب، الحمدللہ اس مکتب میں محنتیں کی، اس میں کوششیں کی، لوگوں نے تعاون دیا، مولانا ساجد صاحب نے اپنے رات دن کو ایک کیا، تمام رفقا نے مل کر کے ساتھ دیا، ہاتھ آگے کو بڑھایا، اور اسی طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہے، اپنی ان اولادوں کے لیے۔ او میرے بھائیوں، یاد رکھو، آپ دیکھو، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک آدمی راج مستری کا کام کرنے والا، راج مستری جس کو پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے، ایک راج مستری جب صبح میں کاروبار پہ جاتا ہے، 9 بجے لگتا ہے، 1 گھنٹے دوپہر میں آرام کرتا ہے، شام کو 5 بجے چھٹی کرتا ہے، اور کم سے کم 600 روپے 700 روپے لے کر کے اپنے گھر پہ واپس لوٹتا ہے۔ اگر 600 روپے ہوتے گئے تو آپ روزانہ کے 600 روپے لگائیں تو ایک مہینے کے دیکھو کتنی قیمت ہوتی ہے۔ ایک مزدوری کرنے والا مزدور
صبح میں 8 بجے 9 بجے جا کے کام پہ لگتا گے، 1 گھنٹہ دوپہر میں چھٹی کرتا گے، شام میں 5 بجے تک کام کرتا گے، شام کو لوٹتا گے، 500 روپے لے کر کے لوٹتا گے، 500 روپے لے کے اٹھا، اگر 1 مہینے کے 30 دن کے جوڑے تو 30 دن کے دیکھو اس کے کتنے پیسے ہو گئے۔ میرے رب کی قسم، یہ مدرسوں میں کام کرنے والے، یہ مسجدوں میں مؤذن گیری کرنے والے، یہ مدرسوں مکتبوں میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھانے والے 24 گھنٹے کا ٹائم لگا رکھے، فجر کی نماز سے پہلے پڑھا رکھے، نماز کے بعد پڑھا رکھے، دوپہر پڑھایا، شام پڑھایا، مغرب کے بعد پڑھایا، عشاء کے بعد پڑھایا، میرے آپ کے بچوں کی نگرانی کی، مدرسے کے لیے چندہ کیا، خدا کی قسم 8-8 10-10 ہزار روپے کے اوپر 24 گھنٹے کی قربانیاں دیکھ رکھی گئے۔ بتاؤ اگر یہ بھی دین کی خدمت نہیں کر رہے تو کون کر رہا؟